حکومت پاکستان نے اسٹیٹ بینک کی بچی کھچی خود مختاری بچانے کے لیے جو کوششیں شروع کی تھیں وہ اب ناکامی کا شکار ہوتی نظر آتی ہیں، اور اطلاعات ہیں کہ پالیسی سازوں نے IMF کے دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے اسٹیٹ بینک کو فیصلہ سازی میں حکومتی اثر سے باہر نکالنے کا عالمی مالیاتی ادارے یعنی IMF کا مطالبہ تسلیم کر لیا ہے۔ یعنی اب پاکستان کا مرکزی بینک فیصلہ سازی میں حکومت پاکستان نہیں بلکہ IMF کے کہنے پر چلے گا، جس کے نتیجے میں پاکستانی عوام کے مفادات کی بجائے IMF کے مفادات کو ترجیح دی جائے گی۔ تاہم وزارت خزانہ کو امید ہے کہ IMF کے سامنے سجدہ ریز ہو جانے کے بعد قرض کی اگلی قسط کا اجرا ممکن ہو پائے گا۔ یاد رہے کہ اپریل سن 2019 میں حکومت نے IMF کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے ایک سابق ملازم رضا باقر کو بطور گورنر اسٹیٹ بینک بھرتی کر لیا تھا، جن کی پالیسیوں نے ڈالر کو پاکستانی تاریخ میں مہنگا ترین کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں وزارت خزانہ کے ذرائع نے بتایا ہے کہ IMF سے $6 ارب کے توسیعی فنڈ کی سہولت بحال کروانے کے لیے پاکستان نے اسٹیٹ بینک کو مکمل خود مختاری دینے کی یقین دہانی کروا دی ہے، اور اب اس حوالے سے عملی اقدامات کا انتظار ہے۔ فریقین نے 4 اکتوبر کو ورچوئل مذاکرات کے ذریعے بات چیت شروع کی تھی، جو کہ 15 اکتوبر تک ختم ہونے والی تھی، لیکن یہ بات چیت 23 اکتوبر تک جاری رہی، اور تب سے IMF اور پاکستانی وزارت خزانہ اقتصادی اور مالیاتی پالیسیوں کی متوقع یادداشت کے اجرا پر خاموش ہیں۔ ذرائع کے مطابق IMF حکومت پاکستان کی جانب سے اسٹیٹ بینک کو مکمل خود مختاری دینے کے اپنے وعدے سے پیچھے ہٹنے پر خوش نہیں تھا، اور اس وجہ سے دونوں کے مابین مذاکرات میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا۔ یاد رہے کہ رواں برس مارچ میں حکومت پاکستان نے مرکزی بینک کو خود مختاری دینے کے لیے IMF کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، جس کی عالمی مالیاتی ادارے کے بورڈ آف گورنرز نے بھی منظوری دے دی تھی۔ تاہم ابھی تک حکومت پاکستان نے اس معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے اسٹیٹ بینک کو مالیاتی پالیسیاں بناتے ہوئے اتنی خود مختاری نہیں دی تھی کہ وہ بالکل ہی آزادانہ طور پر فیصلے کرنے لگے۔ ملک میں پہلے ہی مہنگائی کا طوفان ہے، اور حکومت کو یہ خدشہ تھا کہ IMF اپنے قرضوں کی واپسی یقینی بنانے کے لیے اسٹیٹ بینک کے ذریعے ایسے فیصلے کروائے گا جن کا معاشی بوجھ عوام پر آئے گا اور نقصان حکومت کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تاہم اب حکومت پاکستان کی جانب سے IMF کو کچھ مزید یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں اور ساتھ ہی اپنی مجبوریاں بتائی گئی ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ اور ریونیو شوکت ترین کی سربراہی میں پاکستان کی اقتصادی ٹیم نے IMF حکام کے ساتھ مذاکرات کے کئی دور کیے ہیں، تاکہ انہیں پارلیمنٹ کے ایوان زیریں اور ایوان بالا میں حکمراں جماعت تحریک انصاف کی عددی قوت سے آگاہ کیا جا سکے، کیونکہ اسٹیٹ بینک کو مکمل خود مختاری دینے کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہوگی، جس کے لیے حکومت کے پاس مطلوبہ اکثریت موجود نہیں، اور اپوزیشن اس معاملے میں حکومت کے ساتھ کسی صورت تعاون نہیں کرے گی۔ IMF کو مذاکرات کے دوران بتایا گیا کہ مرکزی بینک کی مجوزہ خود مختاری کے لیے آئینی ترامیم کی ضرورت ہے، جس کے لیے دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت درکار ہے، جو حکومت کے پاس نہیں ہے۔ یاد رہے کہ 9 مارچ سن 2021 کو وفاقی کابینہ نے ایک بل کی منظوری دی تھی، جس کا مقصد مرکزی بینک کو قیمتوں پر قابو پانے اور مہنگائی سے لڑنے کے لیے زیادہ خود مختاری فراہم کرنا تھا۔ اس فیصلے کے فوراً بعد دونوں اپوزیشن جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اعلان کیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں بھی اس بل کی منظوری کو روکیں گے، چنانچہ حکومت نے اس معاملے کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ تاہم اب IMF کی جانب سے شدید دباؤ آنے کے بعد حکومت پاکستان نے لچک دکھائی ہے اور اسٹیٹ بینک کی مکمل خود مختاری سے متعلق ترامیم کے مسودے پر عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ وزارت خزانہ نے اسٹیٹ بینک کے اختیارات بارے نظر ثانی شدہ مجوزہ ترامیم کو IMF کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ان ترامیم کا اب IMF کے حکام جائزہ لیں گے اور ایک ہفتے میں اس پر اپنا رد عمل دیں گے۔ وزارت خزانہ کو امید ہے کہ یہ ترامیم تعطل ختم کر دیں گی اور IMF کی اگلی قسط کے اجرا کے لیے راہ ہموار کریں گی۔ یہ ترامیم اسٹیٹ بینک میں 4 سے 5 شعبوں سے متعلق ہیں۔ ترامیم کے مسودے پر بات چیت جاری ہے، اور توقع ہے کہ اگلے ہفتے کے اوائل میں اسے حتمی شکل دی جائے گی، اور بات چیت مکمل ہوتے ہی پاکستان کو قرض کی اگلی قسط جاری کر دی جائے گی۔ پاکستان نے IMF کو یقین دہانی کرائی ہے کہ سیلز ٹیکس سے متعلق دی جانے والی زیادہ تر ٹیکس چھوٹ واپس لے لی جائے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔